السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرننگ آف اسلام۔ وہ گھر جہاں سے دین کی روشنی پھیلی، وہ دروازہ جس پر جبرائیل دستک دیتے، وہی گھر تھا جس کی گود میں حضرت زینب نے آنکھ کھولی۔ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ زہرا رسول کریم کی لاڈلی بیٹی تھیں اور والد حضرت علی المرتضیٰ علم کا دروازہ، شجاعت کا پہاڑ۔ زینب کا بچپن قرآن کیا اور آواز رسول کی مسکراہٹ اور وحی کے سائے میں گزرا۔ ان کی تعلیم و تربیت وہ تھی جسے خود نبی نے اپنی آنکھوں سے سنوارا۔ نبی پاک اکثر زینب کو عقیلہ بنی ہاشم کہا کرتے، یعنی بنی ہاشم کی عقل مند اور باوقار بیٹی۔ زینب نے علم و تقویٰ، صبر و برداشت، شرافت کو غیرت، سب کچھ اپنی ماں فاطمہ اور نانی خدیجہ سے سیکھا۔ جب رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو زینب صرف 7 برس کی تھی، مگر آنکھوں میں ایک ایسا نور تھا جو سچ اور جھوٹ کو پہچان لیتا تھا۔ حضرت زینب کی شادی اپنے چچا زاد عبداللہ بن جعفر طیار سے ہوئی۔ یہ وہی عبداللہ تھے جن کے والد جعفر طیار نے اجرت حبشہ کی تھی اور جن کے دونوں ہاتھ جنگ موطا میں کٹ گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر جود اور سخاوت میں مشہور تھے اور حضرت زینب علم و وقار اور علم کی اعلیٰ مثال میں۔ ان کے ہاں بیٹے بھی تھے جن میں اون اور محمد کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ وقت گزرتا گیا، حسن اور حسین جوان ہوئے اور یزید تخت پر آ بیٹھا۔ ظلم، فساد اور غرور کے ساتھ یزید کی بیعت کا مطالبہ امام حسین نے رد کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یزید جیسے بد کردار شخص کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا اسلام کی روح کو مسخ کرتا ہے۔ مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے کربلا کا سفر شروع ہوا۔ 7 خواتین، بچے اور خاندان کے افراد تھے۔ حضرت زینب بھی ہمراہ تھی، بہن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سپاہی بھی جو ہر لمحہ امام حسین کے مشن کو سنبھالنے کے لیے تیار تھی۔ 10 محرم الحرام کا دن تھا، ریت تپ رہی تھی، پانی بند کر دیا گیا تھا، بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، مگر زینب کے لبوں پر صبر کے گلاب کھلے تھے۔ ایک ایک کر کے سب شہید ہوتے گئے، بھائی عباس، بیٹے اور آخر میں بھائی حسین نے بھی بہن سے کہا، زینب میرا آخری سلام قبول کرنا، میری قربانی کو ضائع نہ ہونے دینا، صبر کرنا اور میرا پیغام پہنچانا۔ زینب نے آنکھوں میں آنسو لیے، دل میں مگر زبان پر فقط ایک بات کہی، بھائی میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارا خون رائے گاہ نہیں جائے گا۔ کربلا کی زمین لاشوں سے بھر گئی تھی، خیموں میں آگ لگا دی گئی، عورتوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں۔ حضرت زینب آگ کے شعلوں میں جلی ہوئی چادر سمیٹ کر بچوں کو سنبھال رہی تھی۔ حضرت سکینہ روتی ہوئی زینب سے لپٹی تھی اور کہہ رہی تھی، بابا کو بلاؤ، مجھے پیاس لگی ہے۔ کربلا کے میدان میں لاشیں پڑی تھیں اور اہل بیت کی بیٹیاں، یتیم بچے اور امام زین العابدین کو زنجیروں میں جکڑ کر کوفہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ حضرت زینب کے ہاتھ بندھے تھے، سر پر چادر نہ تھی، مگر حوصلہ ایسا کہ دشمنوں کی آنکھیں جھکنے لگتیں۔ راستہ دشوار تھا، گرمی، بھوک، پیاس اور آنسو بھری نظروں کے درمیان زینب قرآن پاک کی آیات دہراتی رہیں۔ کوفہ کی عورتیں چھتوں سے پتھر پھینک رہی تھی، کچھ بچے تالیاں بجا رہے تھے، مگر حضرت زینب نے نگاہ اٹھا کر فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے تم کس کا تماشا دیکھ رہے ہو؟ یہ وہی لوگ ہیں جن پر جبرائیل وحی لے کر اترے تھے۔ کچھ عورتوں نے جب یہ سنا تو چادریں اتار کر نیچے پھینک دیں اور رونے لگیں۔ دمشق کی گلیاں یزید کے حکم سے سجائی گئی تھی، جیسے کوئی فتح حاصل کر کے قیدی لائے گئے۔ بازار میں شور تھا، لوگ ہنس رہے تھے۔ ایک عورت جو امی خاندان سے تھی جب حضرت زینب کے قریب آئی اور ان کا چہرہ دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ اس نے اپنی بہن سے کہا، کیا تم اس عورت کو پہچانتی ہو؟ جواب آیا، نہیں، یہ کون ہے؟ اس عورت نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا، یہ زینب بنت علی ہے، یہ وہی ہے جو نبی کریم کی نواسی ہے۔ میں ان کے گھر میں خدمت گزار تھی جو یزید کی بیوی تھی۔ جب یہ خبر ملی کہ قیدی دربار میں آ رہے ہیں تو اس نے کہا، کچھ قیدی آئے ہیں جنہیں دیکھ کر دل دہل جاتا ہے۔ ہند نے چادر اوڑھی، سیدھا عورتوں کی طرح لباس پہنا اور دربار میں جا پہنچی۔ اس نے حضرت زینب کو پہچان لیا، چشمے پرنم سے کہا، بی بی آپ کون ہیں؟ حضرت زینب نے
فرمایا ہم نبی کی اولاد ہیں، میں علی کی بیٹی فاطمہ کی لخت جگر ہوں، یہ سکینہ حسین کی بیٹی ہے اور یہ زخمی نوجوان زین العابدین ہے۔ ہند نے اپنی چادر اتاری اور زاروں کی طرح رونے لگی اور چیخ کر کہا آئیے عظیم، تم نے کس کو قید کر کے لایا ہے؟ یہ وہ ہے جن کے صدقے میں تو زندہ ہوں۔ جب بی بی زینب دربار میں داخل ہوئی تو وہی وقار، وہی چہرہ جو فاطمہ زہرا کا عکس تھا۔ ایک درباری بڑبڑایا یہ تو وہی شان ہے جو فاطمہ کی تھی جس نے خلافت کے دربار میں خطبہ دے کر لوگوں کو جھکا دیا۔ حضرت زینب کا ہر انداز حضرت فاطمہ کے اس تاریخی خطبے کی یاد دلاتا رہا جس میں انہوں نے کہا تھا میں فاطمہ ہوں، محمد کی بیٹی، تم مجھے وراثت سے محروم کر کے کس مناصے رسول سے جامی لوگے؟ آج حضرت زینب بھی وہی وراثت بن کر کھڑی تھی، مگر فرق یہ تھا کہ سر پر چادر نہ تھی، ہاتھ زنجیروں میں جکڑے تھے اور سامنے یزید بیٹھا ہنسی اڑا رہا تھا۔ یزید اپنے تخت پر فخر سے بیٹھا تھا، سامنے سونے کا ایک تھال رکھا گیا جس میں امام حسین کا سر اقدس موجود تھا۔ یزید کبھی چھری سے اس سر مبارک کو چھیڑتا، کبھی درباریوں سے کہتا میں نے علی اور حسین کے خاندان کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ دربار میں تماشائی، وزیر، سپاہی اور درباری سب موجود تھے، کسی کو رشک تھا، کسی کو خوف، مگر ایک خاموشی تھی جو فضا میں چھپی تھی۔ اور تب حضرت زینب نے اپنے بندے ہاتھ بلند کیے، بی بی زینب کھڑی ہوئی، سر پر چادر نہ تھی، آنکھوں میں آنسو نہ تھے، صرف جلال تھا، صرف ایمان تھا، صرف سچائی تھی۔ انہوں نے بسم اللہ پڑھی اور فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ پر اور ان کی آل پر۔ کہ یزید کیا تو سمجھتا ہے کہ تو ہم پر زمین تنگ کر کے ہمیں ذلیل کر رہا ہے؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے مردوں کو شہید کر کے تو کامیاب ہو گیا؟ ہرگز نہیں، تو نے صرف ہمارے جسموں پر ظلم کیا، ہماری روحیں تو نہ جھکا سکا، نہ جھکا سکے گا۔ حضرت زینب کی آواز بلند ہوتی گئی، یزید تو اپنے ساز و سامان، تخت و تاج پر مغرور تھا۔ ہم نے اپنی قربانی اللہ کے لیے دی ہے، میں نے کربلا میں صرف حسین کی لاش نہیں دیکھی، میں نے اللہ کا وعدہ دیکھا ہے۔ میں نے صرف قربانی نہیں دیکھی، میں نے کامیابی دیکھی، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا۔ یزید غصے سے کانپنے لگا، لیکن بی بی زینب کے بعد جب بیمار امام زین العابدین زنجیروں کے ساتھ کھڑے ہوئے تو دربار کا ہر فرد ساکت ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا اے یزید، تجھ سے قیدی کہہ رہا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جن کے گھر میں جبرائیل آئے تھے، ہم وہ ہیں جن کے لیے قرآن میں آیتیں تنزیل نازل ہوئی ہیں، اور تو وہ ہے جو آج ہنستا ہے مگر کل تیرے ہونٹ خشک ہوں گے اور تو نہ جواب دے سکے گا۔ دربار میں سکوت چھا گیا، سپاہی نظریں جھکا چکے تھے، درباریوں کے ہاتھ کانپ رہے تھے، یزید کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ قیدی عورت جو زہرا بے سہارا تھی آج تخت کو ہلا چکی تھی۔ حضرت زینب اور امام زین العابدین کے الفاظ میں دربار کی دیواریں ہلا دی گئیں۔ یزید جو کچھ دیر پہلے فخر سے قیدیوں کا مذاق اڑا رہا تھا، اس کا چہرہ بے بسی اور خوف سے لرز رہا تھا۔ بی بی زینب کے خطبے نے ہر درباری کو جھنجھوڑ دیا۔ اسی دوران ہند بنت عبداللہ، یزید کی بیوی جو پردے میں دربار میں موجود تھی، اپنے آنسو نہ روک سکی۔ اس نے آواز بلند کی اے یزید، تم نے نبی کی نواسیوں کو ننگے سر دربار میں کیوں لایا؟ تم نے کس کے ساتھ جنگ کی ہے؟ یہ تو وہ ہیں جن کے در پر جبرائیل آئے تھے۔ یزید نے ایک لمحہ خاموشی کے بعد حکم دیا قیدیوں کو بہتر جگہ منتقل کیا جائے اور ان سے نرمی برتی جائے، مگر وقت گزر چکا تھا۔ کچھ دنوں بعد اہل بیت کا قافلہ مدینے کی طرف روانہ کیا گیا۔ یہ قافلہ اب صرف جسمانی طور پر آزاد تھا، مگر ہر دل میں ایک زخم تھا جو کربلا سے شام تک کے سفر میں بنا تھا۔ حضرت زینب اس قافلے کی قیادت کر رہی تھی جس میں حسین نہ تھے، عباس نہ تھے، صرف یادیں تھیں، خون تھا اور صبر تھا۔ مدینے کے شہر جب قافلے کی خبر سنی تو لوگوں میں قہرام مچ گیا، بچیاں چیخنے لگیں، بڑیاں دروازوں سے لپٹ کر رونے لگیں۔ ایک عورت جو حضرت فاطمہ کی خدمت گزار تھی، حضرت زینب کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ مسجد نبوی کے سامنے جب امام حسین کا علم لہرایا گیا
मगर इल्म बरदार न था तो सहाबा के बेटे भी ज़ारों की तार रो पड़े। मदीना पहुंचकर हज़रत ज़ैनब ने कोई फतेह का ऐलान नहीं किया, ना किसी तख्त पर बैठे, न बदला मांगा, बल्कि उन्होंने सिर्फ एक जुमला कहा, हमने अपना खून देकर दीन बचाया है, अब उम्मत का काम है कि इस खून की लाज रखें। उन्होंने माँ फातिमा की विरासत को और भाई हुसैन की कुर्बानी को उम्मत तक पहुंचाया। उन्होंने उम्मत को बताया कि औरत का असल जेवर गैरत और ईमान है, जुल्म के सामने खामोशी भी जुर्म है, सब्र के साथ हक कहना सबसे बड़ी इबादत है, और जालिम चाहे जितना भी ताकतवर हो कभी कामयाब नहीं हो सकता। हज़रत ज़ैनब का खुतबा तारीख की वो रोशनी है जिसने यजीद जैसे जालिमों को बेनिकाब कर दिया। आज भी अगर उम्मत मुसलमा जुल्म फितना और गुमराही के अंधेरों में खड़ी हो तो ज़ैनब की आवाज़ सुन लें, हमने अल्लाह के फैसलों में फ़कत हुस्न देखा है। प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लर्निंग ऑफ इस्लाम सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।